وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں شاعر اسلام، شاعر انقلاب حضرت مولانا قاری شہیب الرحمن الثانی صاحب آپ کے سامنے آقا علیہ السلام کا اخلاق بیان فرما رہے تھے۔ اب میں جس ہستی کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر حافظ عتیق اللہ عمر صاحب، صدر جمعیت اساتذہ پاکستان، میں ان سے التماس کروں گا، معتبانہ التماس کروں گا، اور ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے آج ہمارے درمیان وہ موجود ہے۔ میں اہل علاقہ کو اور جامعہ کی انتظامیہ کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ پروفیسر عتیق اللہ عمر صاحب ہمارے پاس آئے۔ میں ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری مراد فضیلت الشیخ پروفیسر حافظ عتیق اللہ عمر صاحب، صدر جمعیت اساتذہ پاکستان۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللہم صل وسلم علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ ہم ساز غم دل چھیڑیں گے، کوئی سننے والا ہو کہ نہ ہو۔ ہم ساز غم دل چھیڑیں گے، کوئی سننے والا ہو کہ نہ ہو۔ نغمات دل مخزوں پہ کوئی سر دھننے والا ہو کہ نہ ہو۔ ہر آنکھ کے گوشے گوشے سے اب خون ٹپکنے والا ہے۔ ہر آنکھ کے گوشے گوشے سے اب خون ٹپکنے والا ہے۔ بکھریں گے ہزاروں لالو گہر، کوئی چننے والا ہو کہ نہ ہو۔ تعریفات، کبریائی، عزت و عظمت، شان و شوکت، بلندی و رفعت، حاکمیت، الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کے تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جس اللہ کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ اس وقت بھی موجود تھا، اور جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی، ملیہ میٹ ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی، یعنی کائنات میں کچھ بھی نہیں رہے گا، اللہ اس وقت بھی موجود رہے گا۔ یعنی اللہ کل بھی زندہ تھا، اللہ آج بھی زندہ ہے، اور اللہ کل بھی زندہ رہے گا۔ تمام تر جائز درود و صلاۃ و سلام سید دو جہاں، نبی کل زمان، سید المؤمنین، سید المتقین، سید المسلمین، سید المجاہدین، سید الاولین والآخرین، سید کائنات، سید انسانیات، سید اخلاقیات،
سید سماجیات، سید معاشیات، سید سیاسیات، سید الکل، ختم الرسل، فخر الرسل، سردار انبیاء، سرتاج انبیاء، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا لہ الفدا، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاک، پاکیزہ، مقدس، مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے بڑی ہی مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے اس مرکز کی انتظامیہ کے تمام افراد، حضرت حافظ صاحب حافظہ اللہ سے لے کر سارے کے سارے وہ لوگ کہ جو اس جامعہ کی خدمت کر رہے ہیں، لائق سر تحسین ہیں اس جامعہ کے اساتذہ کرام، معلمین و معلمات اور قابل مبارکباد ہیں وہ طلبہ اور طالبات کہ جو یہاں اللہ کے فضل و کرم سے دین اسلام کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے والدین کہ جنہوں نے آج کے اس زمانے میں اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ ایک اندازے کے مطابق سالانہ اس پاکستان کے اندر 10,000 سے زیادہ طالب علم ہیں، طالبات ہیں جو ہر سال درس بخاری لے کے فارغ التحصیل کی سند حاصل کرتے ہیں۔ آپ یوں کہہ لیں ایک سال میں پاکستان کے اندر 10,000 کم از کم 10,000 علماء کرام تیار ہوتے ہیں۔ یہ میں سارے مسالک کی بات کر رہا ہوں، اہل حدیث، اہل سنت، بریلوی، دیوبندی اور جتنے بھی مسالک، 10,000 علماء کرام اس پاکستان میں ہر سال نئے اس قافلے کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور حفاظ کرام کی تعداد کے تو کیا کہنے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں سالانہ حفاظ کرام کی تعداد اس سے 3 گنا زیادہ ہے، یعنی 30,000 سے زیادہ ہر سال حفاظ کرام جو ہے وہ اللہ کے قرآن کو مکمل یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں بڑی خوبصورت بھی ہیں اور خوش ہونے والی بھی ہیں اور سبحان اللہ کہنے والی بھی ہیں۔ 10,000 علماء، 30,000 سے زیادہ حفاظ کرام ہر سال پاکستان کے اندر۔ یہ میں اس پاکستان کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی لوگوں نے دین سے منہ موڑ لیا ہے، لوگ جی اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھاتے۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ آج بھی اس پاکستان کے لاکھوں دینی مدارس کے اندر تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ طلبہ و طالبات جو ہیں وہ اللہ کے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان کو پڑھ رہے ہیں۔ 3 باتیں ہو گئی، علماء بھی بڑے ہیں، حفاظ کرام کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے،
اور دین سے محبت اور تعلق رکھنے والے طلباء طالبات ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. یہ تینوں باتیں آپ کے ذہن میں آ گئی ہیں تو چوتھا میرا ایک سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ پھر امام بخاری کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ آج کوئی امام مالک کیوں نہیں بنتا؟ آج کوئی احمد ابن حنبل کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ آج کوئی رابعہ بصری کیوں تیار نہیں ہوتی؟ آج کوئی امام حاکم کیوں نہیں بنتے؟ آج کے دور میں امام شافعی کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ مدارس بھی زیادہ، مساجد بھی زیادہ، طلباء و طالبات بھی زیادہ، پڑھانے والے بھی زیادہ، پڑھنے والے بھی زیادہ، اور اللہ کے دین سے پیار اور محبت کرنے والے بھی زیادہ. اور مدارس کی تعداد بھی بے پناہ، گلی گلی مدرسے ہیں، شہر شہر مسجدیں ہیں، دن رات جلسے ہیں، صبح و شام. اس وقت جس وقت ہم آپ سے مخاطب ہیں، ہمارے اس پنجاب کے اندر سینکڑوں کانفرنسیں ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں. آپ بھی محبت سے تشریف لائیں اور ہر جلسے میں لوگ ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے دین پڑھنے والے بھی ہیں، دین پڑھانے والے بھی ہیں، دین سننے والے بھی ہیں، دین سنانے والے بھی ہیں، ایک سے ایک اچھی گفتگو کرنے والے بھی ہیں، دین سے پیار کرنے والے بھی بڑے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے نعتیں پڑھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے تلاوت کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہماری نسل یہ قرآن سننے کے لیے بیٹھے ہیں. سوال پھر وہی ہے، امام بخاری کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ اگر آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم بہت زیادہ ہے، عمل نہیں ہے. اور وہ کہ جو اقبال نے کہا تھا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. اور وہ کہ جو اقبال نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا. وہ کہ جو اقبال نے کہا تھا عمل سے بنتی ہے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. کہنا بہت آسان ہے، لفظوں کے کھلاڑی بڑے ہیں، الفاظ کے گھورک دندے ہیں، اور دن رات ساری رات کی تقریریں، عمل نہیں ہے، وہ کردار نہیں ہے جو احمد ابن حنبل نے پیش کیا تھا، امام مالک نے پیش کیا تھا رحمت اللہ علیہ. کلاس میں تشریف لائے امام مالک رحمت اللہ علیہ. ایک بہت بڑی کتاب ہے حدیث کی موطا امام مالک. یہ حدیث کی کتابوں میں، جامع اور مکمل کتابوں میں اس دنیا کی سب سے پہلی بڑی کتاب ہے. بہت لکھی گئی، اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی. اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امام مالک جو ہیں یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں. کلاس میں تشریف لائے تو چہرے پہ خوشی کے آثار تھے، اور کوشش کیا کرو اپنے چہرے پہ خوشی کے اثرات رکھا کرو. میں نے کہیں پڑھا ہے خوش رہنا اللہ کی نعمتوں کا عملی اظہار ہے.
میں نے دیکھا لوگوں کو مسجد میں بیٹھے ہوتے پریشان ہوتے, چہرے پہ رونق ہی کوئی نہیں. آپ کو خبر ہے آپ کہاں بیٹھے؟ میرے رب کے گھر میں بیٹھ کر جس بندے کے چہرے پہ رونق نہیں آتی اسے شاید احساس نہیں ہے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں. اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی بندہ اپنی مرضی سے نہیں آیا, اس کی توفیق سے آیا ہے. کسی ایرے غیرے کو ہم اپنے گھر میں نہیں داخل ہونے دیتے. جس سے تعلق ہو یا بنانا ہو یا جس سے کوئی رشتہ سمجھتا ہے اسے اپنے گھر میں بلاتا ہے. ایمان والو, ایمان سے کہہ رہا ہوں خوش ہو جاؤ, آسمان والے نے آپ کو پسند کیا ہے تو اپنے گھر میں بلایا ہے, اپنی مرضی سے کوئی نہیں آیا. وہ ہمارے بھائی کہتے ہیں نا اپنے انداز میں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا, جس کو رب بلاتا ہے وہی اس کے گھر میں آتا ہے. اس لیے مسجد میں آ کے خوش ہوا کرو, مسجد سے نکلتے ہوئے رب کا شکریہ ادا کیا کرو. عبادت تو کرنی ہے, اس کا شکر گزار رہا کرو کہ اس نے آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ آپ بھی آتے رہے اور ہماری نسلیں بھی مسجدوں میں آتی رہیں. امام مالک کے چہرے پہ خوشی ہے. ایک طالب علم بول کے کہتا ہے استاد جی آج بڑے خوش لگ رہے ہیں, لگتا ہے حدیث کی کتاب موطا امام مالک مکمل ہو گئی. لکھ رہے تھے نا, اور طالب علموں کو بھی پتا تھا کہ استاد جی کتاب لکھ رہے. چہرے پہ خوشی کا اندازہ لگاتے ہوئے طالب علم نے کہا استاد جی لگتا ہے کہ حدیث کی کتاب مکمل ہو گئی ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹا یہ بات ٹھیک ہے کہ موطا امام مالک مکمل ہو گئی ہے, خوشی کی بات ہے, میرے لیے اللہ کی رحمت ہے, اس کی برکت ہے, اس کی توفیق ہے. لیکن اگر سوال آپ نے کیا ہے تو پھر میرا جواب دھیان سے سنو. اور یہ چنگی امر سدو کے علاقہ میں بیٹھے ہوئے مسلمان بھی سنیں, یہ سننے والی بیٹیاں بھی سنیں, مائیں بہنیں بھی سنیں, بچے بوڑھے جوان بھی سنیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جو جواب دیا تھا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, اہلا سہلا مرحبا. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جو جواب دیا نا وہ اصل مسئلہ ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ امام مالک کیوں پیدا نہیں ہوتے. کہا بیٹا مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ میں نے موطا امام مالک ساری مکمل لکھ لی ہے, ہزاروں حدیثیں, لیکن اگر آپ نے پوچھا ہے تو پھر اصل خوشی اس بات کی ہے اس ساری کی ساری موطا امام مالک کے اندر, اس پوری حدیث کی کتاب کے اندر کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس پہ میں نے خود عمل نہیں کیا. یہ اصل وجہ ہے, یہ اصل مسئلہ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. حضرات حدیث سے زیادہ کی بجائے تھوڑی بھی پڑھ لیں, جلد سے لمبے چوڑے کروانے کی بجائے تھوڑے بھی کر لیں, لیکن عمل اصل چیز ہے جس کی کمزوری میرے میں بھی ہے اور آپ کے اندر بھی ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈھیروں فرامین. میں نے کچھ روز پہلے راولپنڈی جانے کا اتفاق ہوا, وہاں ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے شیخ ہیں سید طالب الرحمن شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی. میں نے ایسے بیٹھے بیٹھے پوچھا, میں نے کہا استاد جی کتنی حدیثیں اللہ کے پیغمبر کی ہمارے پاس پہنچی؟ چھوٹی سے چھوٹی کتاب بھی ہے, بڑی سے بڑی کتاب بھی ہے, لیکن سارے کے سارے فرامین جو اللہ کے پیغمبر کے محفوظ ہوئے ہیں
صحابہ نے، ان کے شاگردوں نے، شاگردوں کے شاگردوں نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے، علماء کرام نے، ائمہ دین نے جو محفوظ کیے ہیں، کتنی حدیثیں کل اللہ کے پیغمبر کی ہوں گی؟ فرماتے ہیں تقریباً 1,00,000 حدیث اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جو ہمارے تک پہنچی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ان محدثین کو جنہوں نے محنت کی ہے، اور ایسی ایسی محنت کی کہ ایک محدث امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس حدیث حاصل کرنے کے لیے پہنچے۔ امام صاحب سے ملاقات ہوئی، کہا میں آپ سے حدیثیں سیکھنا چاہتا ہوں، آج تو ہمارے ہاں سہولیات ہیں، کوئی نہیں سیکھتا، اساتذہ ہیں، کوئی نہیں سیکھتا، کم ہے لوگ، ذوق شوق اتنا نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، کہا حکومت نے میرے پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، مجھے نظر بند کیا ہوا ہے گھر کے اندر، میں پڑھا نہیں سکتا، مجھے اجازت نہیں ہے۔ اب اس کے اندر طالب علم کے اندر شوق کتنا ہے؟ کہا امام محترم کوئی بات نہیں ہے، میں اس شہر میں کسی جگہ پہ رہائش رکھتا ہوں، اور اس شہر میں میں بکاری بن کے رہتا ہوں، فقیر مانگت بن کے رہتا ہوں، روزانہ میں آپ کے دروازے پہ آیا کروں گا، کھانے پینے کی صدا لگایا کروں گا، آپ گھر سے باہر تشریف لانا، مجھے تھوڑا سا آٹا دے دینا، ساتھ ایک اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنا دینا، میں اسی طرح پڑھتا رہوں گا۔ فرماتے ہیں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے اس شاگرد نے روزانہ کی ایک حدیث فقیر بن کے حاصل کی، اور 300 حدیثیں امام صاحب سے حاصل کر کے رخصت ہوئے۔ 300 دن تک یہ طالب علم شہر میں مانگت بنا رہا، فقیر بنا رہا، جنہیں ذوق اور شوق تھا۔ اور جہاں تک عمل کی بات ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی بھی ہیں، اللہ کے پیغمبر کے ماموں بھی ہیں، اور پتہ ہے اللہ کے پیغمبر ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے میرے ماموں جیسا کوئی ماموں لائے، فخر کیا کرتے تھے۔ اور ایک خوبصورت اور بات بتاؤں، آپ نے سنا ہوگا صحابہ کرام اللہ کے پیغمبر سے جب اظہار محبت کی انتہا کرتے تھے نا، تو وہ عربی کا ایک جملہ بولتے تھے، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ یہ سارے صحابہ اللہ کے پیغمبر کو کہتے تھے۔ چند خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے فدا کا ابی و امی، یعنی کائنات کا امام ان کو کہتا ہے میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو۔ اور یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہیں کائنات کے امام نے کہا تھا سعد میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو۔ یہ وہ خوش نصیب انسان ہے، کائنات کے امام کے پاس آئے اور ایک بڑی عجیب بات کہی، کہا اللہ کے پیغمبر اللہ سے دعا کرو میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات وہ ہوتا ہے جس کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں پتے کی، آپ کو پتہ ہے آپ کی دعائیں کتنی قبول ہوتی ہیں؟ یہ بات پلے باندھ لو، میری دعا اتنی قبول ہوتی ہے جتنا مجھے دعا کے قبول ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ زیادہ یقین کر لو زیادہ قبول ہو جائیں گے۔ کہو میری تے سننی کوئی نہیں، پھر سننی کوئی نہیں، جتنا یقین ہوگا اتنی دعا قبول ہوگی، یہ شرط ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے کہا سعد بن ابی وقاص نے، اللہ کے پیغمبر میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ اس مجلس میں بھی کسی کا دل کرتا ہے کہ اللہ آپ کی ساری قبول کر لے؟ نسخہ اللہ کے پیغمبر والا بتاؤں گا، عمل آپ کر لینا۔ کائنات
حلال کی روٹی کھانا شروع کر دے، اللہ تیری کوئی دعا کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ سعد نے اتنا عمل کیا، ساری زندگی حلال کا لقمہ کھایا۔ مسلمانوں کی ایک جنگ ہو گئی، سعد اس کے کمانڈر ہے، بڑی مشہور جنگ ہے جسے جنگ قادسیہ کہا جاتا ہے، اور یہ وہ جنگ ہے جس میں مسلمانوں نے دریا کو بھی کراس کیا تھا، وہ جسے اقبال نے کہا تھا کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اس فوج کے کمانڈر سعد رضی اللہ تعالی عنہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے رب پہ یقین اتنا ہے، فوج کھڑی ہے، دریا کو پار کرنا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص اپنے فوجیوں سے مخاطب ہو کے کہتے بھائیو، اس دریا کے اندر اپنے گھوڑے دوڑا دو، گھوڑے بھی پار لگیں گے، تم بھی پار لگو گے، تمہارے سامان کی اگر ایک سوئی بھی اگر کہیں گر گئی، دریا میں گم ہوگی تو مجھ سے جا کے وصول کر لینا۔ سارا لشکر دریا کو عبور کرتا ہے صحیح سلامت، کنارے کے پار گئے نا تو ایک فوجی آیا، مجاہد آیا، آکے کہنے لگے سعد آپ نے وعدہ کیا تھا سوئی بھی گم ہوگی تو میرے سے لے لینا، میرا ایک پیالہ گم ہو گیا، مٹی کا پیالہ ہے، دریا میں کہیں گر گیا ہے، اپنے وعدے کے مطابق مجھے واپس کرو۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اسی دریا کے پانی سے وضو کیا اور دریا کے کنارے 2 نفل ادا کیے اور آسمان والے سے کال ملا لی، ہاتھ اٹھائے، اللہ تو جانتا ہے میں نے تیرے نبی سے وعدہ کیا تھا میں ساری زندگی حلال کا لقمہ کھاؤں گا، ساری دنیا جانے نہ یا جانے تو جانتا ہے میں نے کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھایا، اور تیرے نبی نے یہ دعا دی تھی اگر میں حلال کا لقمہ کھاؤں گا تو اللہ میری ساری دعائیں قبول کرے گا۔ تیرے نبی کے وعدے سچے ہیں، تیرے وعدے سچے ہیں، میں نے جو کہا نبی سے وعدہ کیا میں نے مکمل عمل کر کے دکھایا، جو کائنات کے امام نے میری ڈیوٹی لگائی میں نے اس پہ عمل کیا ہے، اور عمل کرنے والوں کا فائدہ کیا ہے، میں نے ساری زندگی نہ خود حرام کا لقمہ کھایا نہ اپنی اولاد کو کھلایا ہے۔ آج تیرے دربار میں میری درخواست ہے، میں نے تیرے مان پہ بڑا وعدہ کیا تھا اگر کوئی چیز گم ہوگی میں واپس کروں گا، میرے مجاہد کا پیالہ مجھے واپس چاہیے۔ اور تاریخ کے اگلے صفحے پر لکھا ہے سعد ابن ابی وقاص کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے، کائنات کی آنکھ دیکھ کے حیران ہے، آسمان بھی حیران ہے، زمین بھی حیران ہے، ایک دریا کی لہر آئی اور اس نے لہر کے اندر سے وہ مٹی کا پیالہ اٹھا کے سعد ابن ابی وقاص کی جھولی کے اندر ڈال دیا۔ کب ہوتا ہے؟ جب عمل کیا جائے۔ لوگوں رب بھی وہی ہے، رسول بھی وہی ہے، کلمہ قرآن بھی وہی ہے، حدیث فرمان بھی وہی ہے، اور اس کے وعدے بھی وہی ہیں۔ کاش کہ ہم عمل کرنا شروع کر دیں، ہماری دنیا بھی اللہ سنوارے گا، ہماری آخرت بھی اللہ سنوارے گا۔ عمل کی کمی ہے، اور جن کا ہم نام لے کر اور جن کی لکھی ہوئی حدیثیں آج ہم پڑھاتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا ہے آج کا کوئی آدمی کتاب لکھتا ہے، کتاب اچھے پیپر والی ہے، اچھی پرنٹنگ والی ہے، اچھا پیسہ لگا ہے، شوق سے خریدی ہے، 100 سال 200 سال پرانی کتاب نہیں ملتی، ختم ہو جاتی ہے۔ اور جنہوں نے آج سے 8 9 یا ہزار سال پرانی کتاب لکھی ہے، آج بھی وہ آپ کے ہمارے تعلیمی اداروں میں پڑھائی جا رہی ہے۔ کہاں سے امام بخاری اٹھے تھے اور جا کر اللہ کے پیغمبر کی حدیث بخاری کو لکھا تھا؟ آج کتنا عرصہ ہو گیا؟ تقریباً 1100-1200 سال ہو گئے۔
امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب آج بھی پڑھائی جا رہی ہے، ان کا صدقہ جاریہ آج بھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری کے اندر تقریباً 7,500 حدیث ہے۔ یہ مشہور بات ہے، طالب علموں کو زیادہ پتا ہے، طالبات بیٹیوں کو پتا ہوگا، اساتذہ نے بتایا ہوگا، لیکن صرف 7,500 حدیث نہیں ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے وضو کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کو لکھنے کے لیے 7,500 مرتبہ وضو کیا ہے۔ بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے وضو کا برکت کیا ہے؟ فرمایا جب کوئی وضو کرتا ہے اس کے بعد دعا پڑھتا ہے، یہ اتنا عمل وضو کیا، دعا پڑھی، اللہ اس کے لیے آسمان میں جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر سنیے، یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ ہے کہ جن کے عمل کی سچائی یہ ہے کہ صرف بخاری لکھتے وقت اللہ کی جنتوں کا 7,500 مرتبہ اللہ کی جنت کا دروازہ امام بخاری کے لیے کھلا ہے۔ کائنات کے امام کی حدیث کا ترجمہ یہ بنتا ہے 7,500 مرتبہ جنت کی 8 دروازے جس کے لیے کھلے ہوں، اس کا نام امام بخاری ہے۔ فرماتے میں نے کوئی حدیث جو ہے وہ بغیر استخارے کے نہیں لکھی۔ استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے مشورہ کرنا، سادہ زبان میں اس کا باقاعدہ طریقہ ہے، 2 نفل پڑھیں، استخارے کی دعا پڑھیں، اللہ سے مشورہ کرنا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صرف بخاری لکھنے کے لیے 7,500 استخارے کیے ہیں۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ تیسری بات بھی بتاتے ہیں، فرماتے ہیں ہر حدیث لکھنے سے پہلے میں نے 2 نفل پڑھے ہیں۔ معنی کیا ہے؟ ایک بخاری، چونکہ ان کی اور بھی کتابیں ہیں، صرف صحیح بخاری لکھنے کے لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 15,000 نفل پڑھا ہے۔ اور جس کتاب کو لکھنے کے لیے 7,500 سے زائد مرتبہ وضو کیا جائے، استخارہ کیا جائے، 15-16,000 نفل پڑھے جائے، اس کتاب کو پھر یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ اصح الکتابی بعد کتاب اللہ البخاری، اللہ کی کتاب کے بعد اگر کوئی سب سے صحیح، سب سے جامع، سب سے کامل، سب سے اکمل اور سب سے افضل اگر کوئی کتاب ہو سکتی ہے تو محمد بن اسماعیل البخاری رحمت اللہ علیہ کی لکھی صحیح بخاری۔ عمل کیا ہے؟ آج ہمارے اندر اس کی کمی ہے۔ جن بیٹیوں نے مکمل بخاری پڑھی ہے، جن بچوں نے قرآن پڑھا ہے، میں ان سے یہ درخواست کروں گا، اللہ کا دین عمل مانگتا ہے۔ اللہ کا دین اتنا علم سے نہیں پھیلتا جتنا عمل سے پھیلتا ہے۔ اور ایک جملہ میں کئی بار بولتا ہوں اپنی گفتگو میں، آج پھر آپ کے لیے بھی بولتا ہوں، آپ سیرت النبی کے سننے سنانے والے ہیں، نعتیں پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ماشاءاللہ ہماری جماعت میں بڑے نعت خواں اب آ گئے ہیں۔ کبھی ہمیں تانا سننے کو ملتا تھا وہابی نعتیں نہیں پڑھتے، لیکن ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے ہمارے پیارے بھائیوں کو، بیٹوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو۔ عبدالعظیم ربانی ہیں، شعیب الرحمن حسانی ہیں، ابھی ایک بیٹا میرے آنے سے پہلے چھوٹا عمر کا بیٹا ہے، مجھے نام یاد نہیں ہے، نعت پڑھ رہا تھا، نظم پڑھ رہا تھا۔ اللہ کی قسم وہ ماں باپ بڑے خوش نصیب ہیں جن کے بیٹے مسجدوں میں آتے ہیں، جن کی بیٹیاں قرآن پڑھتی ہیں۔ اور اس شہر لاہور کا جہاں دولت کے انبار ہیں،
دروازے ہیں، مارکیٹیں ہیں اور دوڑ لگی ہوئی ہے دولت کی۔ اللہ کی قسم شہر لاہور کا سب سے امیر آدمی وہ ہے جس کا بیٹا رمضان کی راتوں میں اللہ کے مصلی پہ کھڑا ہو، بے شک وہ ریڑی والا ہو، کچے مکان والا ہو۔ مجھے ترس آتا ہے ان والدین پر، مجھے ترس آتا ہے جو بچوں کے لیے مکان بھی بنا گئے، کاروبار بھی چھوڑ گئے، دولت بھی چھوڑ گئے، بینک بیلنس بھی چھوڑ گئے، گاڑیاں بھی چھوڑ گئے، ساری سہولیات چھوڑ گئے، لیکن اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا۔ اللہ کی قسم وہ دولت مند نہیں ہے، وہ قابل رحم لوگ ہیں۔ کچھ باتیں نا زمین کے اوپر سمجھ نہیں آتی، زمین کے اندر جا کے سمجھ آئیں گے۔ کچھ باتیں نا کھلی آنکھوں سے سمجھ نہیں آتی، بند آنکھوں سے سمجھ آئیں گی۔ کچھ باتیں نا چلتی سانسوں سے سمجھ نہیں آتی، جس دن سانس بند ہو جائے گی اس دن سمجھ آئے گا۔ حضرات اپنی اولاد کو اللہ کے قرآن کی طرف لگاؤ، اپنی بچیوں کو اللہ کے پیغمبر کا فرمان پڑھاؤ، ان مدارس کو آباد کرو، ان مساجد کو آباد کرو، اور خیر اس وقت تک ہے، بھلائی اس وقت تک ہے جب تک آپ کے ہمارے بچے اللہ کا قرآن اور پیغمبر کا فرمان پڑھتے رہیں گے۔ اللہ ان کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اس صحابی کا جو چھوٹا بھائی تھا نا، وہ اللہ کے پیغمبر کے مدرسے میں پڑھتا تھا، سارا دن مسجد میں رہتا، قرآن اور حدیث پڑھتا رہتا۔ یہ بڑا بھائی آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حالات بڑے مشکل ہو گئے، دیر ہو گئی ہے، میں ہی کماتا ہوں، تو صرف کھاتا ہے، سارا دن مسجد میں رہتا ہے، مدرسے میں بیٹھا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، کام کاج تو کرتا کوئی نہیں، میں اکیلا کما کما کے تھک گیا، میرے سے اب گزارا نہیں ہوتا، حالات مشکل ہو گئے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں مجھے حالات بڑے اوکھے ہو گئے، بڑے مشکل ہو گئے، اصل میں پیسہ پہلے سے زیادہ ہو گیا، برکت پہلے سے کم ہو گئی۔ اللہ سے برکت والا رزق مانگا کرو، اللہ سے آسانی والا رزق مانگا کرو، اللہ سے حلال رزق مانگا کرو، تھوڑا دے دے برکت والا دے دے۔ کبھی کبھار برکت والا تھوڑا بھی کافی ہوتا ہے، اور بہت دفعہ برکت کے بغیر زیادہ بھی پوری نہیں پڑتی۔ یہ ہمارے آپ کے دیکھنے کے دن ہیں، ایک کماتا تھا سارے کھاتے تھے، آج سارے کماتے ہیں ایک بھی نہیں کھاتا، رونا ہی پڑا ہوا ہے۔ اور اللہ کی قسم اللہ کے قرآن کی ہر آیت سمجھ آتی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور کی رٹ لگی ہوئی ہے، یہ دل مانگے مور کی رٹ لگی ہوئی ہے، پوری کسی کی نہیں پڑ رہی۔ یہ فلسفہ 1400 سال پہلے قرآن نے کہا تھا، بھاگ بھاگ کے انسان تھک جائے گا، قبر کنارے چلا جائے گا، لیکن اس کی پوری نہیں پڑے گی۔ کائنات کے امام نے کہا تھا، لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، انسان کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے تو بھرے، دنیا کی دولت نہیں بھر سکتی۔ اللہ سے برکت والا رزق مانگا کرو۔ کہاں چلو، سارا دن یہاں بیٹھے رہتے ہو، میں کماتا رہتا ہوں، تھک گیا ہوں، تم بھی چلو کماؤ۔ اپنے بھائی کا بازو پکڑ کے جانے لگا نا، کائنات کے امام نے دوسرا بازو پکڑ لیا، کہا بھائی بات سنو، سچ یہ ہے وہ جو تمہارے گھر میں رزق ہے نا، دولت ہے، اللہ جو تمہارے خاندان کو رزق اور دولت دے رہا ہے، وہ اس بچے کے دین کا علم پڑھنے کی وجہ سے دے رہا ہے۔ اس لیے یہ مت سوچو کہ پیسے نہیں کمائے گا، 7-8 سال مدرسے میں کہاں داخل کروائیں گے،
رزق آسمان والا برکتوں سے نوازے گا، تھوڑی میں پوری کر دے گا انشاءاللہ۔ اس لیے اپنے اولادوں کو اللہ کے دین کی طرف بھیجو، اپنی بیٹیوں کو خاص طور پر، تاکہ آپ کی میری نسلیں اللہ کا قرآن سیکھ جائیں۔ ہم قبروں میں پڑے ہوں، ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں، ہم قبر کی ڈھیری بن جائیں، لیکن ہمارے بچے اللہ کا قرآن پڑھتے رہیں، اللہ کی قسم ہمارے سے زیادہ خوش قسمت انسان ہی کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے یاد ہے میں نے جب میٹرک کیا نا، تو میں نے اپنے طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ میں آج کے بعد نوکری کروں گا۔ گھر کے حالات مشکل تھے، والد محترم بوڑھے ہو چکے تھے، بیمار بھی تھے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اب نوکری کرنی ہے، جاب کرنی ہے۔ میں نے اپنے طور پہ کوشش کر کے ایک جاب تلاش بھی کی، 4,500 روپے اس کی تنخواہ تھی۔ میں نے اپنے والد محترم سے آ کے کہا کہ آج کے بعد میں نے پڑھائی چھوڑ دینی اور میں نے نوکری کرنی ہے، اور بڑی اچھی نوکری مجھے مل گئی ہے۔ یہ 1994 کی بات ہے۔ 1994 میں 4,500 روپے اچھی تنخواہ ہوتی تھی، اچھی تنخواہ ہوتی تھی۔ میرے والد صاحب نے ایک جملہ بولا، کہنے لگے مجھے 4.5 لاکھ روپیہ ابھی لا کے دو گے نا، میں نے نہیں لینا، مجھے قرآن حفظ کر کے دو۔ 4.5 لاکھ روپیہ بھی لا کے دو، میں نے نہیں لینا، مجھے قرآن پاک حفظ چاہیے۔ میں سچی بات آپ کو بتاتا ہوں، میں نے کہا میرا ابا بھی اس کو کوئی سمجھ نہیں دنیا کی، یہ پتہ نہیں کیسی بات کرتا ہے، کچا مکان ہے، بیمار آدمی ہے، بوڑھا ہے، بیٹا کمانے کے قابل ہوا ہے، یہ کہتا ہے میں نے تیری تنخواہ نہیں لینی، قرآن پاک حفظ کر کے دے۔ میں نے اپنے طور پہ سچی بات ہے سوچا، میں نے کہا مولوی دے مولوی رہے نا، انہوں نے دنیا دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ میرے والد صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے آج 14 سال ہو گئے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ آج جب میں اللہ کے دین کے سفر کرتا ہوں نا، اور الحمدللہ تقریباً 12,000 کے قریب جلسے کر چکا ہوں، آج میں سوچتا ہوں میرا والد بہت سیانا تھا، میرے والد بہت سمجھدار تھے، اس نے بڑا زبردست سودا کیا ہے۔ حضرات یہ باتیں شاید اس زندگی میں سمجھ نہیں آتی، لیکن جب ہم جا قبر پڑے ہوں گے نا، پھر سمجھ آئے گی کہ ہم کون کون سے سودے یہاں کر کے آئے ہیں۔ ایسی اللہ کا قرآن نہیں کہتا، قرآن نے کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان اکثر سودے تم گھاٹے کے کرتے ہو۔ اپنی اولادوں کو اللہ کے دین پہ لگاؤ، دعا کرو اللہ انہیں عمل کی توفیق عطا فرما، دعا کرو اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دعا کرو اللہ انہیں ہمارے بڑھاپوں کے سہارے بنا، دعا کرو اللہ انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ جناب والا یہی وہ ایک چیز ہے جو ہمارے کام آنے والی ہے۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ امام ابو داود رحمت اللہ علیہ حدیث کے بہت بڑے استاذ ہیں، اور سنن ابی داود کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے جو الحمدللہ ہمارے جامعات میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ بیٹے یا بیٹیاں جنہوں نے قرآن حدیث مکمل پڑھی ہے، انہوں نے یقیناً وہ کتاب پڑھی ہوگی۔ ایسے ہی اللہ نے ان کی کتابوں کو قبول نہیں کر لیا۔ خود اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں، مشہور ہے لیکن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کشتی پہ سفر کر رہے تھے، پانی کا سفر ہے، اور پاس سے دوسری کشتی بھی گزری ہے، اس میں ایک مسافر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ میں عمل کا فائدہ آخری بتانے لگا ہوں۔ اس مسافر کو چھینک آتی ہے، اور آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کی روایت یہ ہے، طریقہ یہ ہے، دستور یہ ہے، جب چھینک آئے گی تو کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ۔ اور سننے والا کیا پڑھے گا؟ یرحمک اللہ۔ اور پھر چھینک لینے والا کیا پڑھے گا؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اس مسافر کو چھینک آتی ہے، امام صاحب سفر کے دوران کتاب پڑھ رہے ہیں، امام محترم کو جواب دینا یاد نہیں رہا، سستی ہو گئی۔ کنارے کے قریب پہنچے نا تو ذہن میں خیال آیا
کہ اس نے الحمدللہ کہا تھا، مجھے یرحمک اللہ کہنا چاہیے تھا، میں حدیث کا استاد ہوں، میں نے حدیث پہ عمل نہیں کیا، یہ تو بہت بڑا میرے سے غلطی ہوگی۔ ہمارے جیسا ہوتا کہتا چلو کوئی گل نہیں، پل چک معاف ہوں دی، ہوا بیانوں تے بہت ہی معاف ہے نا۔ ہمارے جیسا ہوتا اتنی بات کرتا، زیادہ سے زیادہ کیا کرتا، وہاں بیٹھا بیٹھا یرحمک اللہ پڑھ لیتا، کچھ بھی کرتا۔ لیکن حدیث کے اساتذہ بہت بڑے انسان ہوتے تھے۔ کشتی والے سے بات کی، کہا وہ جو کشتی گئی ہے نا بھی یہاں سے، میں نے اس کے پاس جانا ہے۔ اور ڈرائیور نے جب دیکھا نا کہ سواری پھنسی ہوئی ہے، اس نے کہا اچھا، اس نے کہا جی 3 دینار لگیں گے، اسپیشل جاواں گا، سالم جاواں گا۔ اس نے منہ مانگے پیسے مانگ لیے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اکیلے کشتی میں بیٹھے، اس کشتی والے کے پاس پہنچے اور جا کے اس بھائی کو تلاش کیا اور کہا کہ بھائی آپ کو چھینک آئی تھی، آپ نے الحمدللہ پڑھا تھا، مجھے یرحمک اللہ کہنا چاہیے تھا، یاد نہیں رہا، میں صرف اس کنارے سے یرحمک اللہ کہنے کے لیے آیا، ایک حدیث پہ عمل کرنے کے لیے آیا۔ یرحمک اللہ کہا، انہوں نے یہدیکم اللہ کہا، واپس پلٹ آئے۔ اور حدیث پر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ امام خود فرماتے ہیں میں بھی واپس کنارے پہ نہیں پہنچا، غیب سے آواز آئی، یا ابا داؤد اشتریت الجنت بثلاثۃ دینار، ابو داؤد آپ نے 3 دینار خرچ کر کے مہنگا سودا نہیں کیا، اس 3 دینار کے بدلے میں اللہ تیرے کھاتے میں جنت عطا کر دی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔